کچھ خبریں عالمی منظرنامے سے۔ اسرائیل کے نہایت فلسطینیوں پر مظالم جاری ہیں۔ شمالی اور جنوبی غزہ میں شدید بمباری سے گزشتہ 24 گھنٹے میں 178 فلسطینی شہید جبکہ 293 زخمی ہو گئے، جس کے بعد شہداء کی مجموعی تعداد 25,105 ہو گئی ہے۔ صہیونی فوج کی جانب سے خان یونس میں بمباری سے بڑے پیمانے پر شہادتوں کا خدشہ ہے، جبکہ الشفا اور ناصر ہسپتال کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ 7 اکتوبر سے جاری حملوں میں اب تک زخمی ہونے والوں کی تعداد 62,000 تک پہنچ چکی ہے۔ اسرائیلی فوج کی مغربی کنارے میں بھی کارروائیاں جاری ہیں۔ صہیونی فوج کے ہیبرون، جنین اور مقبوضہ بیت المقدس میں چھاپوں کے دوران متعدد شہری گرفتار کیے گئے۔ فلسطینی مزاحمتی گروپ حماس نے اسرائیل کے خلاف 7 اکتوبر کے حملوں کا دفاع کرتے ہوئے اسے ضروری اقدام قرار دیا اور اپنی کچھ غلطیوں کا بھی اعتراف کیا۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق غزہ میں 7 اکتوبر سے جاری جنگ شروع ہونے کے بعد حماس نے اپنی پہلی پبلک رپورٹ جاری کی، جس میں حماس نے کہا ہے کہ فلسطین میں اسرائیلی قبضے کے خلاف کارروائی ضروری اقدام تھا۔ 16 صفحات پر مشتمل رپورٹ میں حماس نے تسلیم کیا کہ حملے کے دوران انتشار پیدا ہوا تھا کیونکہ غزہ کے ارد گرد اسرائیلی سیکیورٹی کا سامان تیزی سے گر گیا تھا۔ رپورٹ میں عالمی عدالت کے ذریعے مقبوضہ فلسطین میں جرائم کی تحقیقات پر زور دیتے ہوئے مطالبہ کیا گیا کہ وہ فوری طور پر زمینی حقائق پر تحقیقات شروع کر دیں۔ سعودی عرب کی جانب سے پاکستان اور ایران کے درمیان سفارتی تعلقات کی بحالی اور کشیدگی میں کمی کے فیصلے کا خیر مقدم کیا گیا ہے۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق سعودی دفتر خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ امید کرتے ہیں کہ پاکستان اور ایران اپنے تمام اختلافات پرامن وسائل مکالمے کے ذریعے بین الاقوامی قانون کے بنیادی اصولوں کے مطابق اقوام متحدہ کے منشور اور حسن ہمسائیگی کے اصولوں کو مد نظر رکھ کر حل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ 2 روز قبل پاکستان کے نگران وزیر اعظم کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں فیصلہ کیا گیا تھا کہ ایران کے ساتھ حالیہ کشیدگی ختم اور سفارتی تعلقات کو بحال کیا جائے گا۔